اب میں آپ کو کیا مطلب آپ شرع کیا، ماں نے چادر لی ہوتی ہے اور بیٹی جو ہوتی ہے وہ گریبان ننگی ساتھ چل رہی ہوتی ہے، تو ان سے پوچھیں کہ بھئی دوپٹہ چادر یا ڈھانپنے کا تو اس کی عمر تھی، یہ جوان ہے، تینوں بڈھی کھٹی نو کن چوک کے لے جانا ہے، تو وہ کہتے نہیں آپ نانی دادی بنیے، سر پہ دوپٹہ لیں، اور کڑی جو ہے وہ ننگے سر جا رہی ہے، یعنی اتنی شرح ہمیں معلوم۔ مثال دینے کا یہ ہے کہ ہمارے ایک کئی بھی کسی بھی زندگی کے پہلو میں ہم شریعت کو صرف بدنام کرتے ہیں۔ جہاں ہمارا اپنا مقصد جائیداد لینی ہو، طلاق خلا کی بات ہو، نکاح شادی کی بات ہو، ہم شریعت لے آتے ہیں کہ جی اسلام میں یہ جائز ہے، یہ نہیں جائز، لیکن ہم اپنی مرضی کرتے ہیں۔ شرع میں بیٹی کی شادی کے وقت اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میاں بیوی کے ریلیشن کیا ہیں۔ اس کو تو غسل جنابت تک نہیں ماں بتا کے بھیجتی، کیونکہ اس کی ماں، کیونکہ میں مثال دے رہی ہوں، میں یہ تو کتابیں بھر سکتی ہوں میں اس سے، کہ خود اس کی ماں نے بھی نہیں بتایا کہ بھئی تیری ماں نے نہیں بتایا تھا موٹی موٹی باتیں کہ یہ شادی کیا ہوتی۔ شادی تو ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، تم ایک پورا ادارہ چلانے جا رہی ہو، تمہیں ادارہ چلانے سے پہلے یہ نہیں بتایا کہ اس کے کیا اصول ہیں، کیا قواعد و ضوابط ہے اسلام میں۔ تو وہ جی میری ماں کو شرم آتی تھی، مجھے بھی آتی تھی، تو سارا دن تو واہ آتی، ایون لو میرج کرنا آ گئی ہوں تو تینوں شرم نہیں آئی، تینوں شرم شرع چی آئی ہے آ کے۔ اور اس طرح کی زندگی کی یہ ماں کا بہت بڑا رول ہے اس میں، اور باپ کا بھی بہت بڑا رول ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو بتائے، کیونکہ وہ بھی جب ٹین ایجر تھا باپ، تو اسے پتا تھا کہ فیلنگز کیا ہوتی ہیں، اپوزٹ سیکس اٹریکشن کیا ہوتی ہے، کہاں قابو کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو تربیت دے، ماں اپنی بیٹی کو تربیت دے۔ یہی تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو جو سب سے بہترین چیز دے سکتے ہو وہ تربیت دے سکتے ہو۔ نہ کوئی تربیت نام کی آپ کو چیز نظر آتی ہے کہیں پہ، اور شرع نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، ان کو خود نہیں پتہ۔ ایک میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کسی کو پکڑ لیں، اس سے انٹرویو کر لیں، کلچر کو یہ شریعت کہہ رہی ہیں، شریعت کو یہ کلچر کہہ رہی ہیں، معرفت کو طریقت کو شریعت کو معرفت کہہ رہی ہیں۔ انہاں دے وڈیاں نوں بھی نہیں پتا کہ اصل چ اسلام ہے۔ پہلے دنیا میں میاں بیوی وجود میں آئے، شادی یہ ہے، ماں باپ تو بعد میں بنے نا۔ آپ ماں باپ کو بہت ویلیو دیتے ہیں، ماں باپ کی بات کرتے ہیں، بیٹی بیٹے کی کرتے ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ میاں بیوی سے آئے ہیں نا، جوڑے سے آئے ہیں نا، بھلے وہ میاں بیوی ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ہم دنیا کی بات کریں، ویسٹ کی بھی کریں، بغیر نکاح کے بھی بچے آ رہے ہیں نا، شادی کے آ رہی ہے نا۔ آپ کے کتنے بڑے بڑے ایسے آئیکن نیمز ہیں جن کے کئی بچے ہیں جو بغیر شادی کے بھی ہیں۔ بات یہ ہے کہ جوڑوں سے بچے آتے ہیں نا، جس کو ہم میاں بیوی کہتے ہیں، تو اصل اللہ نے میاں بیوی بنا کے بھیجا ہے نا، جوڑا بنا کے بھیجا ہے نا۔ تو وہاں سے اسی کی اگر تربیت نہیں ہے، اس نے اپنے تجربے سے اپنی بیٹی کو نہیں بتایا کہ میں ایز اے بیوی کیا تھی، اور بیٹے نے، باپ نے یہ نہیں بتایا کہ تمہیں مطلب ایز اے ہسبینڈ کیا کرنا ہے۔ میاں بیوی جو کہ بیڈ روم لائف جسے کہا جا، کچن نہیں کہا جاتا، کچن تیری بیبے بہت سونا کھانا پکاندی سی، بیبے نہیں تو بیاہ کے لے آندی، تو بیوی بیاہ کے لے آندی، اور اس کا تعلق بیڈ روم لائف سے، اور بیڈ روم لائف سے بچے آتے ہیں، 2 سال بعد چاں چاں کی آوازیں اندر سے آتی ہیں، کچن سے نہیں آ رہی ہوتی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کی تربیت کریں، شرعی تربیت کریں، تو کوئی بندہ باہر منہ مارنے نہیں جائے گا۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ جی مرد نے گرل فرینڈ رکھی ہیں، مرد ادھر چلے گئے، ادھر چلے گئے، ادھر چلے گئے۔ صاف ظاہر ہے گھر میں کھانا نہیں ملے گا تو باہر ہی جا کے کھائے گا ریسٹورنٹ میں، اچھا کھانا پکاؤ گی تو کھائے گا۔ بیڈ روم میں بھی یہی حالات ہیں اور کچن کے بھی یہی حالات ہیں۔ تو اپنی بیٹیوں کی تربیت کر کے بھیجیں، سارا دن کمیٹی پارٹیوں میں نہ رلتی رہیں۔